بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بیان میں۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، کہ بے شک وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ کثیر احادیث مبارکہ کے اندر نماز کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، اور جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ، احسن وضو کے ساتھ ادا کیا تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ان کی بخشش فرما دے گا، اور جس نے ان کو احسن طریقے کے ساتھ ادا نہ کیا یا نماز کو پڑھا ہی نہیں تو فرمایا پھر اللہ رب العزت کی مرضی ہے چاہے ان لوگوں کو بخش دے یا نہ بخشے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا تو حضور علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا تو وہاں سے پتے جھڑنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر نماز فجر اور نماز عشاء کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازوں کو ادا کیا فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عشاء کی نماز ہے۔ فجر کی نماز اس لیے کیونکہ اس وقت انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور شیطان ہر حربے استعمال کرتا ہے اور اس کو غفلت میں پڑے رہنے پر اکساتا ہے، اور ایک بندہ خدا میٹھی نیند کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور دوسری عشاء کی نماز ہے کیونکہ اس وقت بندہ کام کر کے تھک چکا ہوتا ہے اور اس وقت اس کی طبیعت جو ہے وہ سونے کی طرف مائل ہوتی ہے، نیند کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کو بھی جنت میں داخل فرمائے۔ اور نماز عصر کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اور قرآن مجید میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نماز کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی فرمایا وہ بندہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ادا کی اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز ادا کی فرمایا اللہ رب العزت ان کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔